نازم آباد ٹاؤن کے تحت پارکوں پر کیے گئے قبضے کو چھڑانے کے لیے ایک بڑے آپریشن اور اس کے ساتھ ساتھ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ، جی ہاں، نازم آباد ٹاؤن کے افسران کے لیے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ تیار کر لیا گیا ہے اور یہ لوکل گورنمنٹ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اہم انکشافات اور بھی ہوئے ہیں۔ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ اور نازم آباد کے قدیم گراؤنڈ جو تھے اور پارک جو تھے ان پہ قبضے ہو چکے ہیں اور وہاں سے ایک بڑی آمدنی جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے اور لوگوں کے لیے محدود کر دیا گیا تھا، جس پر آج ٹاؤن کونسل نازم آباد کا باقاعدہ اجلاس ہوا۔ اجلاس چیئرمین سید محمد مظفر کی صدارت میں ہوا، جبکہ یہاں پر وائس چیئرمین نعمان صدیقی اور میونسپل کمشنر اقتدار علی بھی موجود تھے۔ غالباً ان کا کونسل کا یہ پہلا اجلاس ہے، لیکن بہرحال اجلاس میں کونسل کے اراکین جہاں موجود تھے، مکمل تھے، وہیں پر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے اور وہ بھی کونسل کے اجلاس میں معمول کے مطابق شرکت کر رہے تھے، لیکن یہاں خواتین قابل احترام کونسل کی اراکین بھی اپنی موجودگی کو یقینی بنائے ہوئی تھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم نازم آباد ٹاؤن کونسل کا اجلاس آج دھماکہ خیز تھا اور یقینی طور پر جو لوگ چیئرمین سید محمد مظفر کو ہلکا لے رہے تھے آج وہ ہل جائیں گے، یعنی کانپ بھی سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کونسل کے اجلاس میں تلاوت کلام کے بعد یقینی طور پر جب اجلاس شروع ہوا تو کونسل میں قراردادیں پیش کی گئیں۔ ان میں سب سے پہلے جو قرارداد تھی ان میں شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی آ گئی۔ ہم نے کہا ہو گیا کام، لوکل گورنمنٹ کا بج گیا بینڈ۔ انہوں نے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ اپنا تیار کر لیا ہے، جس میں یقینی طور پر 143 یا اور کیا پوسٹیں رکھی گئی ہیں، کیونکہ نازم آباد لیاقت آباد ٹاؤن الگ ہوا تو ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی کمی تھی اور ان کے پاس افسران ہی نہیں تھے، اور یہ افسران اگر ڈائریکٹر تعینات کرتے تو 14-16 گریڈ والے ڈائریکٹر جو او پی ایس آ جاتے اور سپریم کورٹ آڑے آ جاتی۔ او پی ایس پہ یہ لگانے کو کسی کو تیار نہیں تھے، لہٰذا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ آ گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ پہ، سنیے انہی کی زبانی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نازم آباد کی منتخب کونسل نے قرارداد نمبر 15 مورخہ 21/9/2023 کو ایک قرارداد پاس کی ہے، جس کے تحت جدول عملہ میں شامل محکموں اور ان کے تحت جدول عملے میں شامل محکموں اور ان کے شعبہ جات کو واضح نہ ہونا، اسامیوں کی کیٹیگری درجہ بندی کا نہ ہونا شامل ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ترمیم شدہ 2021 کی دفعہ 123 کے ذیلی دفعہ 1 کے مطابق نئی منتخب ہونے والی کونسل اپنا جدول عملہ مرتب کر کے حکومت کو منظوری کے لیے روانہ کرنے کی پابند ہے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نازم آباد نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی کا قیام عمل میں لائے تھے اور جدول عملے کو مرتب کیا ہے، جو کہ منسلک ہے اور آئندہ آنے والے مالی سال 2024-25 میں شامل کرنے کی خواہاں ہے۔ مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ کل محکموں اور شعبہ جات کی تعداد 21 ہے۔ جدول عملے میں شامل کی جانے والی اسامیاں، جس میں گریڈ 19 کی 1، گریڈ 18 کی 11 اور گریڈ 17 کی 14 اور اس کے علاوہ مختلف گریڈ کی اسامیاں شامل ہیں، جس کی تعداد 143 ہوتی ہے۔ لہذا تجویز ہے کہ مندرجہ بالا کمیٹی کی مرتب کردہ جدول عملہ کو مالی سال 24-25 میں شامل کرنے سے قبل سندھ گورنمنٹ ایکٹ 2013 ترمیم شدہ 2021 دفعہ 23 کی ذیلی دفعہ 1 تا 3 کے تحت منظوری درکار ہے، جو کہ حکومت سندھ کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ جی جناب، منظوری درکار ہے۔ جبکہ پھر کونسل میں مزید قراردادیں بھی پیش آئی، جہاں کونسل کے اراکین ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کر رہے تھے۔ سید محمد مظفر نے جب قرارداد پڑھی تو بھوچال آنا شروع ہوا۔ ہم بتاتے ہیں نازم آباد میں کچھ پارک جو تھے، قدیم پارک تھے، ان میں یقینی طور پر اندھیر نگری چوپٹ راج میں قبضے ہوتے رہے اور یہاں پر کیا ہوا، پہلی قرارداد ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں جیڈو کراٹے سینٹر بن گئے ہیں اور عوام کے لیے بند ہے اور یقینی طور پر یہاں سے مال سمیٹا جا رہا ہوگا۔ سنیے ذرا۔ پارکس اور پلے گراؤنڈ پر غیر قانونی قبضہ، بجلی کی چوری، بھاری معاوضہ، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی صریح خلاف ورزی ہے، جس کو کوئی اہمیت دیے بغیر والی بال کورٹ، اسکیٹنگ یارڈ، منی اسپورٹ کمپلیکس اور تائیکوانڈو ٹریننگ جیسے ادارے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے اور آخری موقع فراہم کرتا ہے کہ فوری طور پر نازم آباد نمبر 2 کے یہ پارک فوری خالی کر دیے جائیں۔ بصورت دیگر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نازم آباد اس پر قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتی ہے۔ تجویز کنندہ ہیں ترنم آرا صاحبہ اور تائید کنندہ ہیں صفیہ حسین۔
تحریک اجلاس میں پیش کرنے کی اجازت دی جی قرارداد جی بھائی قرارداد منظور ہے جی آپ کو؟ دوسری لبے سڑک ایک خوبصورت پارک ہوا کرتا تھا جس کے اطراف گھنے اور سایہ دار درخت ہوا کرتے تھے، درمیان میں خوبصورت گھاس تھکے ماندہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور یہ ہریالی نہ صرف علاقائی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی بلکہ ماحولیاتی آلودگی کا مقابلہ بھی کرتی تھی۔ کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے اس کو اجاڑ کر رکھ دیا، اس کے درخت کاٹ کر فروخت کر دیے، اس پارک میں چارجڈ پارکنگ کا ناجائز کاروبار شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ کے ایم سی نے چارج پارکنگ کا ٹھیکہ بھی دے دیا جو کہ غیر قانونی ہے۔ یوں اجڑتا ہوا ناظرآباد ایک اور پارک سے محروم ہو گیا۔ اس کے گرد خوبصورت چار دیواری اور عمدہ داخلی دروازے بھی ہیں۔ یہ جگہ کھیل کے میدان اور پارک کے لیے مختص تھی، اس کو فوری خالی کرایا جائے اور ایک خوبصورت پارک کی صورت میں دوبارہ بحال کیا جائے۔ لہذا آج کا یہ ایوان اس پارک میں قائم غیر قانونی کار پارکنگ کو ختم کرنے کے لیے متعلقہ محکمے کے ایم سی سے مطالبہ کرتا ہے کہ فی الفور پارکنگ کو خالی کیا جائے، بصورت دیگر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظرآباد قانونی چارہ کا حق رکھتی ہے۔ کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ دوسری قرارداد انہوں نے انو بھائی پارک کے حوالے سے دی کہ انو بھائی پارک لوگوں کی آمد و رفت کے لیے اب بند کر دیا گیا ہے اور وہ شاید گفٹ کر دیا گیا ہے۔ سنیے اس کے لیے بھی قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں۔ انو بھائی پارک ناظرآباد نمبر 4 کے وسیع و عریض پارک جو کہ انو بھائی پارک کے نام سے مشہور ہے، اہل علاقہ کی تفریح کے ساتھ ساتھ بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے کھیل کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ اب اس پارک میں عوام کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو کرکٹ اسٹیڈیم بنا کر بھاری معاوضے کے عوض پرائیویٹ طور پر دیا گیا ہے، جو کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی بھی ہے، اور علاقے کے رہائشیوں، بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ ان کو تفریح سے محروم کرنے کا مذموم اقدام بھی ہے، جس کی وجہ سے اہل ناظرآباد نمبر 4 تفریحی مقام اور صحت مند سرگرمیوں سے محروم کر دیے گئے ہیں، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اہل علاقہ کی جانب سے پرزور اپیل ہے کہ انو بھائی پارک کو دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کی حیثیت کو دوبارہ بحال کیا جائے اور شہریوں کے داخلے کو ممکن بنایا جائے۔ لہذا آج کا ایوان میئر کراچی مرتضی وہاب سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ انو بھائی پارک پر غیر قانونی اور ناجائز قبضے کو فی الفور ختم کر کے یہ پارک پلے گراؤنڈ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظرآباد کے حوالے کرے، بصورت دیگر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظرآباد قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ منظور ہے جی قرارداد۔ جبکہ اے او کلینک جو ایک خوبصورت پارک ہوتا تھا اس کے سامنے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں پارکنگ ایریا بن چکا ہے، اور اس کے لیے بھی یہاں پر انہوں نے قرارداد منظور کر لی ہے کہ اس کو بھی پارک کی صورت میں بحال کیا جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں اور ہم اس پہ منع عمل کریں گے۔ اور امتیاز سپر مارکیٹ کے سامنے بھی جو پارکنگ ایریا بنا دیا گیا ہے وہاں بھی پارک کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن بہرحال ہم آپ کو اب ہسپتال کے سامنے جو پارکنگ بنی ہوئی اس کے حوالے سے سنواتے ہیں کیا کہا۔ ناظرآباد نمبر 4 کے سامنے لبے سڑک ایک خوبصورت پارک ہوا کرتا تھا جس کے اطراف گھنے اور سایہ دار ماحول دوست درخت ہوا کرتے تھے، درمیان میں خوبصورت گھاس تھکے ماندے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور یہ ہریالی نہ صرف علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی بلکہ ماحولیاتی آلودگی کا مقابلہ بھی کرتی تھی، جس کو کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے اس پارک کو اجاڑ کر رکھ دیا، اس کے درخت کاٹ کر فروخت کر دیے گئے اور چار دیواری توڑ کر ایک اسپتال کے لیے راستہ بنا دیا گیا، جو کہ سراسر غیر قانونی عمل ہے۔ اسے ختم کر کے پارک کی حیثیت میں بحال کیا جائے۔ لہذا آج کا یہ ایوان اس پارک پر قائم چارج پارکنگ کو ختم کرنے کے لیے متعلقہ محکمہ کے ایم سی سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس چارج پارکنگ کو فوری ختم کر کے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظرآباد کے حوالے کیا جائے تاکہ اس پارک کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ بصورت دیگر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظرآباد قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتی ہے۔ جی منظور ہے جی۔ سنا آپ نے ناظرآباد ٹاؤن
کونسل کا اجلاس آج دھماکہ خیز اجلاس تھا اور قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک وکیل بھی ہائر کر لیا ہے جو تمام قانونی کارروائی جو جوئی ہوگی وہ انجام پذیر کرے گا اور اختتام کر کے ناز آباد ٹاؤن کے قابض ہونے والے تمام پارکوں کو، جی ہاں، تمام پارکوں کو بازیاب کرائیں گے۔ اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے خصوصاً سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی جائے گی کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جن پر قبضے ہوئے ان کی تفصیلات کے ساتھ کہ ہم یہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے، ذرائع کے مطابق اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بہرحال اب ناز آباد ٹاؤن کونسل حرکت میں آ چکی ہے اور یقینی طور پر 2 قراردادیں اور تعزیت کی تھی وہ بھی منظور کی گئیں، جس میں RJ مال اور شیسین باغ کے متاثرین اور شہداء زخمی ہونے والوں کے لیے تھی۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔